آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. واللہ تعالی عالم باسرار کتابہ. جو کچھ آتا ہے پیش خدمت ہے. 19ویں سپارے میں یہ سورت شعراء ہے اور یہ سورتوں کے نام توقیفی ہیں. سورت میں ذکر کے گئے واقعات یا اور کسی چیز کے حوالے سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں کہ تسمیۃ الکل بسم الجز. اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا شعراء کا. میں وہ بات وہیں آ کر کروں گا. اس حوالے سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے. شاندار تمہید بیان فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو کھولنے والی ہے، واضح کرنے والی ہے، جس نے حق اور باطل میں تفریق کر دی، راستے کو کھول کے بیان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت جہنم ایسے تھی جس طرح ہمارے سامنے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ ایسی تھی. تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا تھا جب لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے، بڑے غم زدہ ہوتے تھے. تو حق جل شانہ آپ کو تسلی دلاتے ہیں. فرمایا لعلک باخع نفسک، کہ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنا غم اور اتنا فکر نہ کریں. اگر ہم چاہیں تو ہم آسمان سے کوئی نشانی نازل کر دیں اور یہ ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن مشیت الہی یہ ہے کہ ان کو اختیار دیا جائے. آپ ان کے سامنے حق کو واضح کریں. پھر جو آدمی اپنے اختیار سے مسلمان ہوگا وہ فلاح پائے گا، سعادت دارین اس کو نصیب ہوگی. اور جو آدمی اپنے اختیار سے گمراہ ہوگا اس کے لیے پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے متعدد انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا. ان کی قوموں کے ساتھ گفتگو کو ذکر فرمایا. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ قرآن پاک کتاب ہدایت و تربیت ہے، کتاب تاریخ نہیں. اس کا اسلوب ہادیانہ اور مربیانہ ہے، مؤرخانہ نہیں. قرآن کریم نے واقعات یہ اس لیے بیان کیے تاکہ حق اور باطل کا مزاج سامنے آ جائے. یاد رکھیں کہ شروع سے حق کا ایک ہی مزاج رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دلیل سے بات کرنا اور حقیقت پسندی. اور باطل کا بھی ایک ہی مزاج رہا ہے، اور وہ ہے چکر، دھونس، ہٹ درمی. جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود ماننا نہیں. اور یہ مزاج جیسے پہلے تھا قیامت تک ایسے ہی چلے گا. تو اس کے اندر داعیان اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اگر آپ کی بات نہ مانی جائے. شروع سے ایسا ہی ہو رہا ہے.
سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا ان ائت القوم الظالمین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اعذار ذکر کیے۔ فرمایا رب انی اخاف ان یکذبون، مجھے خطرہ ہے کہ میری تکذیب کریں گے، اس لیے کہ فرعون جو ہے بڑا ظالم، بڑا جابر ہے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، تو وہ تو میری تکذیب کرے گا۔ ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور میری زبان ذرا نہیں چلتی۔ اس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں آ گیا ہے۔ تو فارسل الی ہارون، اے اللہ میرے ساتھ آپ نبی میرے بھائی کو بھی بنا دیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا مجھ پر ایک الزام ہے کہ میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے، تو خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس کی پاداش میں مجھے قتل نہ کر دیں۔ حق جل شانہ نے فرمایا قال کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی معکما اسمع وارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس میں ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ فرعون تو ایسا جابر تھا جس نے 70,000 بچے ذبح قرار ڈالے تھے، وہ تو ایک آگ کا اشارہ کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ختم کرا دیتا، لیکن روب ایک چیز ہوا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے روب دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، روب دیا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کو، اس روب کی وجہ سے وہ قریب بھی نہیں آئے۔ لا یصلون الیکم، چنانچہ جب اللہ نے فرمایا کہ اننی قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تم میری حفاظت میں جا رہے ہو۔ اب جب فرعون کے پاس گئے تو کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہیں قرآن میں ایک بات اجمال ہوتا ہے، دوسری جگہ پر تفسیر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو توحید کی دعوت دی، جیسا کہ سورۃ نازعات میں ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ پھر اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ تو ظلم ختم کر، ان ارسل، میرے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو، ہم اپنے وطن میں جاتے ہیں۔ اب اس نے کسی معقول بات کا جواب نہیں دیا، کوئی معقول طرز اختیار نہیں کیا، بلکہ احسان جتلایا۔ الم نربک فینا ولیدا، تو چھوٹا سا تھا، تجھے پالا تھا، پھر تو نے کیا وہ جو تو نے کیا۔ بات وہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا چکر کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو یہ تو احسان کر جتلا رہا ہے مجھے کہ میں نے تجھے پالا، لیکن تجھے وہ وقت تجھے یہ بھول گیا کہ تو نے ساری بنی اسرائیل قوم کو کیا ہے، غلام بنا رکھا ہے۔ اب فرعون نے پھر بات کا پینترا بدلا اور کہا کہ وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ حالانکہ وہ سمجھ گیا تھا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ کسی نبی کی دعوت کا انکار اس لیے نہیں ہوا کہ بات نبی سمجھا نہیں سکے یا اگلوں کو سمجھ نہیں آئی، اگلوں کو سمجھ آ گئی تھی، لیکن تکبر، ضد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کیا سمجھاؤں، بس آثار قدرت سے سمجھایا، رب السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا رب ہے۔ فرعون نے کہا دیکھو سنتے نہیں ہو، میں اس سے کیا کہتا ہوں کہ وہ کیسا ہے تمہارا خدا، یعنی وہ لوہے کا ہے، پتھر کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، اور یہ کیا جواب دیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے یہ کوئی مجنون معلوم ہوتا ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے۔ دلائل زبردست تھے، جواب کسی کا نہیں دیا۔ اب دھونس پر آ گیا، پہلے چکر پھر دھونس۔ کہا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو خدا بنایا اور سمجھا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، میں کھلم کھلا اگرچہ معجزہ بھی لے آؤں؟ اس نے کہا لے آ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا، خدا کی جان کہ وہ عصا سانپ بن گیا۔ پھر اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا، پہلے کی طرح کیا ہو گیا، ڈنڈا بن گیا۔ بغل کے اندر اب ہاتھ ڈالا اور نکالا جو صحیح تو ایسا چمکدار کہ سورج کی روشنی بھی ماندہ پڑ گیا۔ پھر بعد میں جو ڈالا وہ پہلے ہاتھ پر آ گیا۔ فرعون نے پھر چکر دے دیا اور کہا یہ جادو ہے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے، یہ جادوگر ہے۔ یہاں پر ایک طالب علم ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا یہ اس معجزے سے مختلف ہے جو معجزہ عطا فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اور ایسا شخص جو مادر زاد اندھا ہو اس کو ہاتھ پھیرتے تھے وہ آنکھوں والا ہو جاتا تھا۔ تو یہ معجزات میں فرق ہے۔ تو حضرات فرماتے ہیں اصل میں معجزات میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں جس چیز کا عروج ہوتا ہے نبی اپنے معجزے سے اس کو توڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عروج تھا کس بات کا؟ جادو کا۔ تو ایسا معجزہ لے آیا جس نے جادو کو فیل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عروج تھا حکمت کا، اللہ نے ایسا معجزہ دیا جس نے حکمت کو فیل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عروج تھا فصاحت اور بلاغت کا، قرآن ایسا زندہ معجزہ ہے کہ فصحاء و بلغاء وہ قرآن کے مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ مقابلہ ہوا، جادوگر آئے سامنے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈالا ڈنڈا وہ ان کے سارے ڈنڈوں کو کھا گئے، وہ گر پڑے سجدے میں۔ انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، ہم جادو کے کیا ہیں بھائی، امام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ عرصہ مصر میں رہے، اللہ کے حکم سے پھر نکلے، بحر قلزم کو پار کیا، پیچھے سے فرعون آیا اور فرعون جب اندر داخل ہوا تو غرق ہو گیا۔ پہلے وہ لہریں جو تھم گئی تھیں وہ اب لہریں چل گئیں۔ اللہ پاک کا یہ فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا۔ اب اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ ایک عبرت یہ ہے کہ حق اور باطل کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو نتیجے کے لیے انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، نتیجے میں جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، جب مریض ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان کے قصے چونکہ پہلے گزر چکے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، یہ سارے قصے موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے گفتگو کی اور قوم کو قوم کو دعوت دی، قوم نے پھر مخالفت کی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سببیات کی دعوت کے اندر بنیادی چیز تو ایک ہے۔ ہر ایک نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم عبادت کرو تم اللہ کی، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن بعد میں ہر ایک نے بات مختلف کہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں اوفوا الکیل، ماپ تول پورا کرو۔
حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا ہم جنس پرستی نہ کرو وغیرہ ذالک۔ تو یہاں سے ایک اصول معلوم ہوا جس کو بلاغت میں کہا جاتا ہے کہ کلام مقتضی حال کے مطابق کرنے چاہیے، جیسا حال ہو ویسی کلام کرنے چاہیے۔ میں سمجھانے کے لیے اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ بھئی بتاؤ خدمت کس کو کہتے ہیں، خدمت کا کیا مفہوم ہے؟ عام طور پر سمجھا جاتا ہے خدمت کا مطلب ہے کسی کے آگے پیچھے پھرنا اور کسی کو کچھ ہدیہ دینا، مٹھی چاپی کرنا، کھلانا پلانا۔ لیکن مختصر لفظوں میں یہ سمجھیں کہ خدمت کہتے ہیں حاجت پورا کرنے کو، تقاضا پورا کرنے کو۔ مثلا ایک وقت میں آدمی کا تقاضا ہے کہ میں سوؤں، دوسرے وقت میں تقاضا ہے کہ میں جاگوں، ایک وقت میں تقاضا یہ ہے کہ میں کھاؤں، دوسرے وقت میں تقاضا ہے کہ میں پیوں۔ تقاضے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ تو مختلف قوموں کے اندر مختلف مرضیں تھیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام جب تشریف لاتے ہیں تو قوم کی مرکزی اور بڑی مرض کو پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو تم یہ چیز چھوڑ دو، یہ بڑی غلط چیز ہے۔ اور جب قومیں نہیں مانتی تو اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ میں ایک مثال بتاتا ہوں کہ آج کل ہمارے ہاں خرید و فروخت اور مارکیٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کو دین نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں چلو ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، یہ بڑی غلط بات ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک مستقل طور پر یہ بات فرمائی، اوف الکیل، ماپ پورا کرو، تول پورا کرو، کمی مت کرو۔ اس کا مطلب ہے معاملات کو درست رکھو۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ شعراء جو ہے نا ان کا اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اشعار کے اندر تخیلات ہوتے ہیں، اس کے اندر کئی دفعہ جائز ناجائز باتوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن قرآن نے استثناء بھی کر دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں اور اچھے، جو لوگ ایمان والے ہیں اور اچھا عمل کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے شعر سنا کرتے تھے، اور کیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ ما ان مدحت محمدًا بمقالتی وطلاکن مدحت مقالتی بمحمدہ۔ میں نے اپنے کلام کے ساتھ حضور کی تعریف نہیں کی بلکہ اپنے کلام کی تعریف حضور کے ساتھ کی ہے۔ میں نے اپنے کلام کی تعریف کی ہے حضور کا تذکرہ کر کے۔ اس وجہ سے اشعار کے اندر زیادہ غلو بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ پڑھ لیں تو گنجائش بھی ہے۔ پھر اس کے اندر سلسلے کی کچھ خاصیات کہہ لیں یا مزاج کہہ لیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے نقشبندی حضرات وہ شعر شاعری کو پسند نہیں کرتے، اور چشتی حضرات وہ ذرا کچھ شعر شاعری کو اپناتے ہیں، ان کی مجالس میں شعر شاعری ہوا کرتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک